ہم ابھی تک لیٹر لکھ رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، لیکن مجھے نمبر بہت کم ملتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سیدھا سیدھا کہا کہ آپ رٹا لگایا کریں، تو آپ کے پیرنٹس بجائے آپ کی سننے کے اس کی بات سنتے ہیں، ان انکل کی بات سنتے ہیں۔ ساری یورپ امریکہ لے جاتا ہے اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم میں بھی نا یہ کمی نظر آتی ہے، ہم اس کو اس گھٹن زدہ معاشرے میں ایسا نہ رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، یہ ایک مثلا ویک پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، مطلب یہ بڑی شرمناک ایک بات ہے۔ حقائق پر مبنی خبریں، تجزیے اور تبصرے دیکھنے کے لیے پاکستان ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عثمان علی صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس نظام تعلیم میں کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ بھی ایک موقع دیا کہ ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کر سکیں۔ تو یہ اس وقت کے لحاظ سے بھی اور ہمیشہ سے یہ بڑا اہم سوال رہا ہے کہ نظام تعلیم کیا ہو، کیسا ہو، اور کیسے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمارا نظام تعلیم اب کیا ہے، یہ اس پر تجزیہ کریں یا اس پر تنقیدی جائزہ لیں، کریٹیکل انالیسس وغیرہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم دو طرح کا ہے، یعنی ایک خالص جسے ہم کالج یونیورسٹی کی تعلیم، عصری تعلیم کہتے ہیں، اور دوسرا خالص دینی نظام تعلیم جو مدارس وغیرہ میں ہمارے رائج ہے۔ تو دونوں کا ہی نا الگ تجزیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارا جو دنیاوی نظام تعلیم ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے ابھی ہم اس کو ناقص ہی کہیں گے، اگر تو وہ خالصتاً میٹیریلزم پر مبنی ہے تو تب بھی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو روحانی طور پر یا اخلاقی طور پر اس کو ایک دائرے میں لے کر آئیں، کہ جس کے ذریعے فقط مادہ پرستانہ فکر نہ رائج ہو، بلکہ بچہ اخلاقیات کے دائرے میں بھی رہے، اسے حقوق اور آداب کا بھی علم ہو، اور ساتھ وہ ہمارے ملک کے لیے، معیشت کے لیے، قوم اور معاشرے کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں سب سے زیادہ جو زور ہے نا، اگر سائنسی تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے تو سائنسی تعلیم میں فقط اس کو نظریات پڑھائے جاتے ہیں، یعنی اس کو جو کنسیپٹس وغیرہ جو نظریات ہیں نا یورپین، جو اس کو ہم ایسے کہہ لیں کہ ہم نے مستعار لیے ہیں اور اس کو ویسے ہی پڑھائے جا رہے ہیں، رٹے لگوائے جا رہے ہیں، بچوں کو یہ کلیئر نہیں ہو پاتا کہ ہم نے اصل کرنا کیا ہے۔ ان سائنس کے بارے میں بھی جو نظریات ہیں ہمارے بچے رٹ لیتے ہیں، اس کی تفہیم نہیں ان کو ہوتی، کسی اور کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ نظریہ کیسے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی فزکس کے قوانین لے لیں، کیمسٹری کے لے لیں، وہ رٹے رٹائے قوانین تو یاد ہے لیکن اپنے طور پر بچے کچھ نہیں کر پاتے۔ یعنی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم بچے کو پریکٹیکلی نہیں بتاتے اور اس کو ایک ایسا ویژن نہیں دیتے، اس کو ایسا ماحول فراہم نہیں کرتے کہ بچہ خود سیکھ کر آگے دنیا کو بھی کچھ نیا دے سکے، یعنی ایجادات، انوینشن وغیرہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے پڑھتے ہیں تو ان کو ویسا ماحول آگے نہیں ملتا، ماحول کے علاوہ یہ آپ کہہ لیں ان کو پلیٹ فارم ایسا نہیں ملتا کہ اگر کوئی بچہ دوسروں سے آگے ہے، ایکسٹرا آرڈینری کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اپنے ملک میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہاں پر پرفارم کر سکے، اسے یورپ، امریکہ وغیرہ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی سمجھنے کی کمزوری، ابتدائی سطح پر بھی تعلیم کا نظام ایسا ناقص ہے کہ فقط اس کو آئیڈیاز رٹائے جاتے ہیں، اور آگے پریکٹیکلی اگر کوئی ایک آدھ ہزاروں میں سے بچہ اچھا نکل بھی آتا ہے تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے وہاں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہماری کمزوری ہیں، اور آپ ہر جگہ پر دیکھتے ہیں ہماری جتنی کریم ہوتی ہے وہ ساری یورپ، امریکہ لے جاتا ہے اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو دینی نظام تعلیم ہے وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اگرچہ وہ دین کے میدان میں تو مکمل ہیں، یعنی ہمارے عصری تعلیم والے اداروں سے اس لحاظ سے تو وہ اچھے ہیں کہ دینی تعلیم ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن وہاں ایک کمزوری وہاں بھی ہے کہ وہاں زیادہ تر زور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسالک کی تعلیم دیتے ہیں، خالص دین کی تعلیم کی وہاں بھی کمی ہے۔ الا ماشاء اللہ ایک آدھ ادارے ہوتے ہیں، دیگر کہہ لیں دیگر تعلیم کے جو معاصر فکر ہے نا وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے مدارس میں بھی ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر مسل کی اور یا اپنے اسلاف کی تعلیم ہی فقط اس پر زور دیتے ہیں،
وہاں بھی کوئی اجتہاد، نئی سوچ، نئی فکر، نیا نظریہ ایسا کہ جس کے ذریعے جدید پیش آمدہ مسائل ہیں جو مشکلات کا باعث بنتے ہیں ان کا حل دیا جا سکے۔ مثلا سود کے مقابلے میں، سودی معیشت کے مقابلے میں ایسی غیر سودی معیشت، یہ ایسا معاشی نظام فراہم کرنا کہ دنیا کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس ایسا نظام ہے جو سود سے پاک ہے لیکن وہ ہمیں سہولیات بھی دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو، وہ ہم نہیں پیش کر سکتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ گویا یہ ایک کمی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی متبادل دینی تعلیم میں بھی نا یہ کمی نظر آتی ہے کہ جدید نظریات پر تنقید تو سارے کر لیتے ہیں، ہمارے مسالک والے بھی، مذہبی دینی اداروں والے بھی، لیکن اس کے بدلے میں اچھی سوچ، فکر یا ایسی چیز کہ جس کے ذریعے ہم متبادل کو اپنا سکے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو جدید دنیا کے مسائل سے روشناس کروانا اور معاصر دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان سے ہم آہنگی پیدا کر کے بچوں کو یہ بھی بتانا کہ یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی فلاح اصلاح، تو یہ تھوڑی سی ایک کمی ہے کہ بچوں کو ادھر نہیں لایا جاتا۔ تو یہ گویا تو ہمارے دو نظاموں کا ایک تجزیہ ہے، کریٹیکل انالیسس ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کہ اس کو اس نظام میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، کچھ اس نظام کے لیے کچھ تجاویز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے تنقید برائے تنقید کوئی حل نہیں ہوتا، یعنی تنقید برائے تنقید کے لیے کسی بھی آدمی کے پاس آپ جائیں، ہر بندہ تنقید کو تیار ہے۔ اصل چیز ہے کوئی ایسا ہمیں مسیحا بھی ملے جو ان مسائل کو جانتا بھی ہو، ان کا رمز شناس بھی ہو، ان کا حل بھی بتا سکے۔ تو یہ ہمارے ہاں ظاہری بات ہے جو نظام تعلیم سے جہاں سے ہم یہ ساری نسل آ رہی ہے تو وہ بھی ایسے ہی اپنے جیسے اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو آگے ویسے ہی اساتذہ وہ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ تبدیلی کی جو ضرورت ہے نا، اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا ماحول دیں کہ بچہ اپنی رائے بھی رکھ سکے۔ جو بچہ ہوتا ہے ابتدا سے ہم اس کو اس گھٹن زدہ معاشرے میں ایسا نہ رکھیں کہ بس تم نے اس کی ماننی ہے، جو اس نے کہہ دیا بس وہ کافی ہے، جو فلانا نظریہ قائم کر چکا وہی کافی ہے۔ بچے کو اپنی رائے بھی قائم کرنے دیں، اسے ایسا ماحول ہمارے اداروں میں ملنا چاہیے کہ بچے کی رائے کا احترام کیا جائے اور بچے میں اتنا اعتماد، کانفیڈنس پیدا ہو سکے کہ وہ اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو آگے آزادانہ بیان کر سکے، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی غلط سے ہی درست ہوتا ہے۔ ایڈیسن کی دیکھ لیں مثال کہ اس نے ہزاروں تجربات کیے، غلط ہوا، آخرکار صحیح تک پہنچا۔ گویا صحیح تک پہنچنے کا راستہ غلطی سے ہی چلتا ہے آگے۔ تو ہم بچوں کو یہ ماحول دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھ لیں، اگر دینی روح سے بھی دیکھیں تو وہاں بھی صحابہ کرام دیکھیں جو آپ سے جنہوں نے پرورش پائی، ان سے ابتدا میں ظاہری بات ہے ان کی آراء میں بھی غلطیاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت بھی کیا، اصلاح بھی کرتے رہے، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ اسی طرح دنیا جہاں میں ہوتا ہے، یورپی لوگوں نے جو کچھ یہ جہاں تک اب پہنچے ہیں وہ ابتدا میں ایسا نہیں تھے، انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں ابتدا میں کی تھیں، بہت سارے تنقیدیں بھی برداشت کی تھی، لیکن آخرکار اچھے ماحول کی بنیاد پر وہ بھی ایک اس سطح پر آج ہیں، اس لیول پر کہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اگر دنیاوی لحاظ سے بات کرنا، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں دنیاوی تعلیم کو، تو ہمیں کم از کم اگر دنیاوی تعلیم میں ایسا کرنا ہے تو اپنا معیار اچھا کرنا ہوگا، بچوں کو آزاد ماحول بھی دیں، پھر بعد میں جب بچے ہمارے پڑھیں، کوئی آزاد سوچ فکر نظریہ رکھیں تو ان کو پلیٹ فارم بھی ایسے مہیا کریں کہ یہاں پر آزادانہ کام کر سکیں، نہ کہ ہمارے تعلیم اور خرچے پر پڑھیں، باہر بھی جائیں لیکن بعد میں باہر کی دنیا کی خدمت کریں، اپنا ملک پھر محروم رہ جائے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی ایک کتاب بھی بڑی اچھی ہے، مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم کے نام سے، اس میں بہت اچھا تجزیہ کیا گیا دونوں چیزوں کا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے مطلب چیزیں بیان کی ہیں تو وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ دینی حوالے سے بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم فقط مسالک کی بجائے خالص قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ اصل دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں عطا کیا وہی سب کچھ ہے، وہی حرف آخر ہے، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے اس کو قبول کریں، چاہے بدلے میں کتنے ہی اماموں کے قول، ان کی روایات کو یا ان کے بیان کردہ جو فقہی ذخیرہ ہے ہمیں اس کو رد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ غلط چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک نظریہ پہلے ہمیں بنانا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو خالص بیان کردہ دین ہے نا، اس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو ہم رد کرنے کو، چھوڑنے کو تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کے ثمرات جو صحابہ کرام نے پائے تھے ہمارے لیے بھی موجود ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ وعدہ تو اللہ کا سب کے ساتھ ہے۔ تو اس طور پر یہ چند گزارشات ہیں کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو، یعنی غلطیاں کیا ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کر سکتے۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں، مثلا ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بچوں کو ابتدا سے نہیں پتہ ہوتا
نہ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر ایبلٹی کو پہچان کر والدین اور اساتذہ کو علم ہوتا ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی انٹرسٹ کیا ہے، کہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے. اس وجہ سے اس کو دیکھ کر نہ کہ ہم اپنی طرف سے امپوز کریں بھئی میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے انجینئر ہی بنانا ہے، بچہ چاہے کسی اور فیلڈ کا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کی اس کی دلچسپی دیکھیں، اس کے بعد اس کے لیے مشاورت کے ساتھ والدہ، اساتذہ اور بچہ یہ تینوں مل کر دیکھیں کہ ہاں یہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، یہ اچھا رہے گا. اور دوسری بات ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کو فقط اس لیے نہ حاصل کریں کہ بس روزگار ملے گا. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، یہ ایک مثلا ویک پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں. ہر آپ کو 100 میں سے سمجھ لیں کہ 99% بچے ایسے ہی ملیں گے جن سے آپ پوچھیں گے فقط اس لیے کہ روزگار ملے گا اس لیے تعلیم پا رہا ہوں. بھئی تعلیم اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ میں نے فقط رزق کمانا ہے، روزی کمانی، ورنہ اس کے لیے تو پھر آپ لازمی تعلیم ہی حاصل کرنی. اس کے اور 100 ذرائع ہیں کاروباری طور پر بھی، اور بھی آپ کام کاج اختیار کر لیں. تعلیم وہ ہے جو آپ کو شعور اور آگہی دے، آپ کو اچھے برے، حق باطل اور یہ صحیح غلط کی تمیز عطا کرے، اور آپ کو ایک باشعور ذمہ دار شہری بنا دے. آپ حقوق اور آداب کو جان پہچان سکیں، اپنے ملک کے لیے، معیشت اور معاشرے کے لیے اچھا شہری بن کر اس کے لیے ممد و معاون بنیں. یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے. اور یہ جب چیزیں آپ میں آئیں گی تو ساتھ رزق، روزگار وہ ساتھ خود ہی چلے گا. جب ہم فقط روزگار کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو دوڑ لگ جاتی ہے نمبروں کی کہ زیادہ نمبر کس نے لینے، پوزیشن کتنی، کہاں بنے گی، اس کا گریڈ کون سا ہے. والدین بھی یہی باتیں پوچھتے ہیں، کلاس میں بات یہی ہوتی ہے. کوئی اس بات کی طرف نہیں آتا کہ میرے بچے کو علم کتنا ملا ہے، شعور کتنا بڑا ہے. تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے اس معاشرے میں کہ ہم فقط روزگار کے لیے تعلیم پاتے ہیں، یا 5-4 ہزار کے الاؤنس کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے. یہ یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے. میرے کلاس فیلوز میں سے کئی دوستوں سے پوچھا بھی ہے تو اکثریت کا موسٹلی یہی کہتے ہیں بھئی ہم اس لیے تعلیم پا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی ایم فل کا الاؤنس لگے گا. یہ بڑی شرمناک ایک بات ہے کہ ہمارے تعلیم کے مقاصد فقط میٹیریلزم کے تحت، مادہ پرستی کے اس دور میں فقط روپیہ پیسہ ہی ہو گیا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شعور دے ہی نہیں سکے کہ تعلیم کس مقصد کے لیے. ہمارا سارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ بچوں کو صرف مادہ پرستانہ فکر اور سوچ دے دی ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اندر تبدیلی اور تمہاری سوچ میں، فکر میں وہ تبدیلی جو اصل تعلیم دیتی ہے وہ ہمارا مطمع نظر نہیں رہا. تو یہ چند ایک گزارشات ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں، مزید بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ فی الوقت یہی کافی ہے کہ یہ چیزوں کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو پاکستان کا نظام تعلیم اس وقت ہے. ہمارا جو کرنٹلی سلیبس ہے انٹر کا اور میٹرک کا آج سے کوئی 25 سے 30 سال پرانا ہے. اور میں یہ مزید کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی تک لیٹر لکھ رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اگر ہم ایسی فورن میں دیکھیں ان کی تعلیم جو ہے کافی ہم سے ایڈوانسڈ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے. اب ہم کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ٹیچر آتے ہیں ڈرائنگ کریں گے، ہمیں سمجھائیں گے. کوئی جو لائک بچے ہیں پک کر لیں گے، اور جو ہیں کچھ میرے جیسے وہ رہ جائیں گے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلاس میں زیادہ میں نہیں لیکن کچھ میں 2 میں 3 میں پروجیکٹ وغیرہ لگوائیں، جس سے اینیمیشن کے ذریعے بچے کو سمجھایا جا سکے. اس سے زیادہ اچھے کلیئر طریقے سے وہ سمجھ سکے گا. اور جو پاکستان میں چل رہا ہے، مطلب جو ٹیچرز ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. اس حساب سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو نا بچے کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. ان کو سکھانا چاہیے کہ بچے نے کرنا کیا ہے. ہر چیز تعلیم میں یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ چیز یاد کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کامیاب ہونے کے لیے اور بھی بنیادی جو چیزیں وہ ضروری ہوتی ہیں. مینرز بندے کو آنے چاہیے جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو. اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ تربیت جو ہے بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ٹیچر کے لیے وہ اپنے بچے کی کرے، اس کو سمجھائے کہ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بولنے چالنے کے آداب وغیرہ، اٹھنا بیٹھنا مطلب ہر چیز. تو ٹیچرز اس چیز میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں، پوری گائیڈنس کے ساتھ بچے کو سمجھاتے ہیں. اس لیے میں یہی کہوں گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے یہ کیسا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے فیضان اور میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. پاکستانی تعلیمی نظام کا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، موسٹلی یہاں پر رٹا سسٹم چلتا ہے. لوگ مطلب کہ کتاب کا رٹا لگا لو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. کنسیپٹ نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں.
مجھے رٹا لگانا پسند نہیں ہے، لگا لوں گا لیکن میں سمجھ کے پڑھتا ہوں، بعد میں اپنی میں ورڈنگ دے کے لکھ دیتا ہوں وہی ٹاپک، لیکن مجھے نمبر بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن اگر میں کمپیئر کروں بک کے ساتھ تو میں قریباً سب ویسے ہی لکھتا ہوں۔ اور ٹیچرز نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ نا کتاب کو زیادہ فالو کریں، کہ انہوں نے مجھے سیدھا کہا ہے کہ آپ رٹا لگایا کریں، کنسیپٹ سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ چیز میں بہت غلط مانتا ہوں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس نظام تعلیم کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں اس میں؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ ہم نظام تعلیم کو اس طرح بیٹر کر سکتے ہیں کہ ہم اسے زیادہ تر پریکٹیکل میں لے کے آئیں۔ پڑھنے سے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن جب تک آپ اس چیز کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ بلو ایوریج رہیں گے ہر چیز میں۔ جیسے کہ اب ہمارے کئی لیب پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ہم پڑھ تو لیں گے، ہم کیمیکلز کے نام یاد کر لیں گے، لیکن جب تک ہم خون کی سیکشن کر کے ہم پورے کیمیکل میں ڈیزولو نہ کریں، اسے ہم پیرامیٹر سے کمپیئر نہ کریں، تب تک ہمیں بالکل کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ پڑھا میں نے کچھ اور ہے، پرفارم میں نے کچھ اور کیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے ہمیں کچھ اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، ڈگری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیم ہم پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے رواج قائم ہو گیا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہی مطلب کہ زندگی بھر آپ پر یہ بوجھ رہتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے، اب ایک مڈل ایج انکل آتے ہیں آپ کے پاس جنہوں نے اپنی ہاف زندگی ضائع کی ہوئی ہے، وہ آپ کو آگے نصیحت کرتے ہیں، اور کرتے بھی آپ کے پیرنٹس کے سامنے کہ جی میرے پاس بہت نالج ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، تو آپ کے پیرنٹس بجائے آپ کی سننے کے اس کی بات سنتے ہیں، ان انکل کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ انکل کو اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ینگسٹرز کو ترجیح نہیں دی جاتی، ان کا اپینین میٹر نہیں کرتا، ان کی اپنی لائف میں ان کا اپینین میٹر نہیں کرتا، اسی لیے سب بڑوں کی سوچا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب نیوٹریشن کی ایک ڈگری ہے، کھانا پینا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوراک کھانی ہے، صرف اس میں سب کچھ آتا ہے، آپ نے کس طرح اپنی ڈائٹ مینیج کرنی ہے، آپ نے پانی کتنا پینا ہے، آپ نے فلوئڈ مطلب ایکسرسائز کتنی کرنی ہے، سب کچھ آتا ہے۔ اب کل میں یہاں پر روز آتا ہوں، میں رننگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، آگے میرے نا 2 انکل واک کر رہے تھے، میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ ٹھہرا اب جم فریک، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جم جوائن کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر یار تو نے نا جم جوائن کرنا ہے نا تو تجھے نا تھوڑا ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب انکل آگے باتیں سن رہے تھے، وہی انہوں نے روکا ہمیں، بیٹا کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ، یہ عمر ہے آپ کی کھانے کی، ٹھیک ہے، آپ نے دن میں 5 دفعہ روٹی کھانی ہے اور رج کے کھانی ہے، ان کا کہنا یہ تھا۔ اور جی اب میں ٹھہرا نیوٹریشن کا اسٹوڈنٹ، اب میں کہوں انکل ایسے نہیں، بیٹا ہمارا لائف ایکسپیرینس ہے، انکل آپ نے پڑھا تو نہیں ہے نا، آپ کا لائف ایکسپیرینس ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات مجھے بہت نا اریٹیٹ کرتی ہے کہ ایک پروفیشنل کی بات نہیں سنی جاتی، مطلب ہمیں ایج کو ہم پروفیشنلزم کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں کہ جس کی ایج زیادہ ہے اس کا پروفیشنلزم زیادہ ہے اس بندے میں، اور ایک فیلڈ میں نہیں، وہ زندگی کے ہر فیلڈ میں وہ پروفیشنلزم شو کرے گا، وہ خود کو شو کرے گا کہ میں ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا، ایسا بالکل نہیں ہے۔